سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا اذى حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا۔ آقا علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، کوئی رنج و غم پہنچتا ہے یا اس کو تھکاوٹ پہنچتی ہے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حتی الشوکۃ یشاکھا، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، یعنی ذرا سی بھی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اس تکلیف کے بدلے اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا مرض العبد المؤمن، جب بھی کوئی مومن بندہ بیمار ہوتا ہے، بعث اللہ الیہ ملکین، تو اللہ رب العزت آسمان سے 2 فرشتے اس کی طرف مبعوث فرماتے ہیں، اور فرشتے جاتے ہیں اس کے پاس اور اللہ رب العزت ان کی ڈیوٹی یہ لگاتے ہیں، انظروا ماذا یقول لعبادہ، ذرا دیکھ کر تو آؤ نا میرا یہ بندہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے کیا کہتا ہے، یعنی بیماری کی حالت میں یہ اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان بیماری کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو فرشتے واپس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ساری جا کے خبر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پہلے سے جانتے ہیں۔ فرشتے جب جا کے بتاتے ہیں یا اللہ بیماری کی وجہ سے تکلیف ضرور تھی، پریشانی ضرور تھی اس کے اوپر، لیکن یا اللہ اس پریشانی اور مصیبت کے عالم میں بھی اللہ اس نے اپنی زبان سے کوئی کفریہ یا ناشکری کے جملوں کو ادا نہیں کیا بلکہ تیری تعریف و ثنا بیان کر رہا تھا۔ تو تب اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول لعبدی علیہ، اب یہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے، ان توفیتہ ادخلہ الجنہ، اگر میں نے اس کو اس بیماری کی وجہ سے فوت کر دیا، اس پر موت آ گئی، تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میں اس اپنے بندے کو جنت کا مالک بناؤں گا، جنت کا داخلہ عطا فرماؤں گا۔ اور آگے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان شفیتہ، اور اگر میں نے اس کو اس بیماری سے شفا یاب کر دیا، صحت عطا کر دی، تو کیا کروں گا، ان ابدلہ لحما خیر من لحمہ ودما خیر من دمہ، اس کو میں اس گوشت سے بہتر گوشت عطا کروں گا اور اس خون سے بہتر خون عطا کروں گا۔ یعنی جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا خون کم ہوتا ہے اور گوشت کم، یعنی اس کو تھوڑی کمزوری ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں نے اس کو شفا یاب کیا تو پہلے سے زیادہ اس کو میں صحت مند کر دوں گا، اچھا گوشت اور اچھا خون عطا کر دوں گا۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کو صحت مند کرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال سے میں زندگی کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو احباب گرامی، ایک مومن کے لیے فوت ہو جانے کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس یقیناً یہ انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑا اعزاز فوت ہونے کے بعد کیا ہے، سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت کا مالک بنا دے۔ اور اگر ایک انسان دنیا میں موجود ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جائے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یصیبہ اذن، کوئی بھی مسلمان بندہ جب اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے حات اللہ عنہ خطایا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو
اس طرح جھاڑ دیتے ہیں کما تحات ورق الشجر، جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یعنی بیماری کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی آنے پر جو مومن صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس تکلیف کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔